السلام علیکم ناظرین، نون لیگ کے دانیال عزیز نے کل ہونے والے ضمنی انتخابات کو مسترد کر دیا اور ثبوتوں کے ساتھ بتایا کہ کس طرح سے نون لیگ اور ان کے سہولتکاروں نے مل کر عوام کے ووٹس پر ڈاکہ ڈالا اور چوری کی، اور کس طرح سے ان الیکشنز کو مینج کیا گیا، اس کے علاوہ کس طرح سے پی ٹی آئی کے خلاف پروپیگنڈا کیا۔ آئیے پہلے دانیال عزیز کی گفتگو سنتے ہیں، پھر اس پر بات کی۔ دانیال صاحب سے شروع کر لیتے ہیں۔ یہ الیکشن جو ہوا ہے، واٹ ڈو یو تھنک کس طرف جائیں گا آپ کے الیکشن سب سے مانیں گے نہیں مانیں گے؟ کیونکہ آپ کے حلقے میں بھی الیکشن تھا نا۔ جی بہت مہربانی۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کاشف صاحب، دیکھیں فیکٹس کے ساتھ بات کرنی چاہیے، کھوکھلے الزامات لگانے کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ یہ جو ہے یہ وہ لسٹ ہے جو پریزائڈنگ آفیسر تھے پی پی 54 میں، جہاں احسن اقبال صاحب سیٹ چھوڑ کے اپنے بیٹے کو لڑوا رہے تھے، اس میں 155 آفیسر لگا دیے گئے ہیں۔ یہ لسٹ ہے جو کچھ دن پہلے اس الیکشن سے ٹریننگ ہوئی تھی 3 روزہ الیکشن کمیشن کی طرف سے، اس میں 326 لوگ ہیں، اس میں پریزائڈنگ آفیسرز اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر بھی شامل ہیں۔ تو یہ جو 326 کی لسٹ ہے جن کو ٹرین کیا تھا، ظاہری بات ہے انہی میں سے لوگ پریزائڈنگ آفیسر لگنے تھے نا جی، نہیں تو ان کو ٹریننگ کیوں دیتے؟ تو یہ جو لسٹ ہے 155 کی، اس میں جو ٹرین ہوئے ہیں وہ صرف 6 ہیں۔ شکر کریں 6 بھی ٹھیک ہے، نہیں آپ سمجھے نا بات کو، سمجھ گیا میں۔ یعنی ادھر ادھر سے پکڑ دکڑ کے جو جس کے ساتھ مکہ ہو گیا وہ لا کے لگا دی، اور پھر وہی ہوا الیکشن والے دن کہ جا کے پولنگ توڑے اور پریزائڈنگ چپ کر کے بیٹھے رہے۔ ہمیں بتایا انہوں نے کہ 100 کی کاپی ڈال گئے، تو اب میں کیا کروں؟ ہم نے کہا پھر 100 نکال دیں، میں تو نہیں نکال سکتا، میری نوکری کا مسئلہ ہے سر۔ یعنی شکر کریں آپ کے یہ 100 دیکھیں، نکال دیا۔ نہیں ایک منٹ پلیز ہیئر می آؤٹ۔ آپ کے ناظرین کو پتا تو چلے ہوا کیا ہے۔ یہ تو بڑا آسان ہے کہ جی فارم موجود ہے، آپ جا کے تحقیقات کروا لیں، یعنی کسی کا سر اتار دیں اور کہیں آپ کو اسپتال بھیج دیتے ہیں۔ ویری گڈ یار، یہ کیا مذاق ہے؟ مطلب بالکل ہی غدر مچا ہوا ہے اس ملک میں۔ اور مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے آپ کی بات سے، آپ نے کہا کہ یہ جو فیبرری 8 کو الیکشن ہوا اس میں پی ٹی آئی کے لوگ گرفتار ہوئے۔ میں گرفتار میں جی میں کو 9 مئی والا نہیں تھا، میری وائف گرفتار ہوئی، میرا بیٹا گرفتار ہوا جو 21 سال کا کالج پڑھتا بیٹا۔ I know him very well, you know that. تو اب تو مجھے بتائیں نا، نہیں وہ کیا ہیروئن بیچتے تھے؟ کیا کیا ہم نے ایگزیکٹلی؟ مطلب شریف لوگوں کی پکڑی اچھالنا تو معمول بن گیا ہوا ہے۔ اور وہ ہم نے کیا کیا؟ میں نے 20,000 روپے جمع کروائے تھے ایک قانون کے مطابق ایک الیکشن لڑنے کے لیے، میرے پیسے واپس کریں، مجھے گرفتار کیوں کیا انہوں نے؟ ابھی تک آپ کو پتا ہے کہ جو میرے مچلکے ہیں وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے، کہتے ہیں جی ایف آئی آر نہیں مل رہی ہمیں۔ یہ حالت ہے تو کس چیز میں گرفتار کیا مجھے؟ 2 دن مجھے گرفتار رکھا صرف اس وقت تک کہ جب تک رزلٹ جو ہے میں گنتی کا مطالبہ نہ کر سکتا، کیونکہ ان کو پتا تھا بیگز میں بھوسا بھرا ہوا ہے انہوں نے۔ یہ حالت ہے اور ابھی بھی یہی ہوا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ اندازہ کریں گے کہ کئی پولنگ سٹیشنز پہ یہ بائی الیکشن ہو رہا ہے، 97% ٹرن آؤٹ ہے، کبھی ہو سکتا ہے؟ آپ خود سوچیں، یعنی آبویس تماشا ہے نا۔ اور جن لوگوں کو وہاں مارا پیٹا ہے، ایک صاحب کا گاؤں میں، میں ویسے نہیں ہونا چاہیے تھا، بہت غلط ہوا ہے، ان کے گاؤں میں ان کی اپنی ذاتی کو لڑائی تھی، وہ وہاں پر ان کے سر میں کوئی چیز ماری انہوں نے تو وہ وفات پا گئے۔ اس چیز کو اٹھا کے کوشش کی کہ پوری جو ان کے مخالفین ہیں ان ساروں پہ پرچہ، ان کو میں سلام کرتا ہوں ان گھر والوں کو، انہوں نے کہا نہیں ہم نے یہ کام نہیں کرنا، جو حقیقت ہے اس کے اوپر ہم یہ پرچہ دیں گے۔ جہاں احسن اقبال صاحب بھی گئے تھے، نہیں تو اس میں ساروں کو کھینچنے کی چاہ رہے تھے۔ تو یہ مطلب پولیس گردی، یہ ان کا شیوا ہے۔ اور حکومت اور باقی جا کے بے دریغ، ایک زمانہ ہوتا تھا جب الیکشن کمیشن تھوڑی سی سختی کرتی تھی کہ جی جو وزیر لوگ ہیں وہاں پر ڈیولپمنٹ سکیمز جا کے اور خود وزٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے ساتھ اسکارٹ ہوتی ہے، پولیس اسکارٹ انفلوئنس کر سکتے ہیں لوگوں کو۔ نہیں لوگوں کو مطلب غریب لوگوں کو نہیں دباتے ہیں جی۔ انفلوئنس کیا کرتے ہیں؟ سیدھا لفظ استعمال کریں، ان کو دباتے ہیں، آنکھیں نکالتے ہیں ان کو، اچھا تینوں دیکھ لیں گے، دیکھنا پہ کشکش ہے، پھر تیرے والا آ جائیں گے اسی شام۔ یہ باتیں ہوتی ہیں وہاں پر کہ آپ کو تعلیم ترقی نہیں چاہیے، اچھا پھر آپ کو دیکھ لیں گے ہم۔ وہ جب بیچارہ غریب آدمی دیکھتا ہے اس کو، وہ کہاں پرچے جل سکتا ہے؟ کیا اس نے مشکل سے بچوں کی روٹی نہیں کمائی جا رہی، ان کے بجلی کے بل نہیں دیے جا رہے اس سے؟ تو یہ حالت کی ہے انہوں نے، جگہ جگہ کی ہے۔ سو جو 97% لوگوں کو، جن لوگوں کو ٹریننگ دی گئی، آپ کہہ رہے ہیں 97% اس میں ہے ہی نہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، پلیز کاغذ کہہ رہے ہیں، یہ فیکٹ ہے، یہ نوٹیفیکیشن ہے میرے ہاتھ میں، کاغذ کہہ رہے ہیں جی بالکل۔ تو کیا اس کی منطق کیا ہے؟ مجھے ذرا بتائیں سوچ کے کہ کیوں یہ کوئی کرے؟ آخرکار ان کی سلیکشن بھی تو کسی نے کی تھی نا کہ ان کو ٹرین کرنا ہے، پروکسیمیٹی کی وجہ سے یا جو بھی وجہ ہے، رینڈمنس کی وجہ سے یا جو بھی انہوں نے کیا مختلف محکموں سے، تو پھر کیا وجہ بن گئی کہ ان میں سے کوئی سلیکشن ہی نہیں کی انہوں نے؟ ٹھیک، تو آپ خود سمجھ لیں ساری بات۔ کیا نہیں صاحب، الزامات صرف یہ تو ایک کیونکہ براہ راست ذاتی طور پر اس الیکشن کا حصہ ہے، اس وجہ سے یہ تو یہ الزام لگا رہے ہیں، یہ الزام گجرات سے سننے کو ملے، لاہور سے سننے کو ملے، جگہ جگہ سے یہ الزام آ رہے ہیں۔ ان انتخابات کی کوئی کریڈیبلٹی ہوتی ہے اور وہ انشور کرنا حکومت وقت کا کام ہے۔ آپ کو ڈسکے کا الیکشن یاد ہوگا، وہ جو مشہور الیکشن تھا، حالات خراب ہوئے، الیکشن کمیشن نے پورے
डस्के का फ्रेश इलेक्शन करा दिया, विच इज फेयर। अगर खराबी है तो उसको ठीक करना इलेक्शन कमीशन का काम है। यहां पर आप फतह का ऐलान तो कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर वजन नहीं है, क्योंकि इल्जामात बड़े सीरियस नौयत के लग रहे हैं। वीडियोस सामने आ रही हैं, आई एम श्योर आपने भी देखी होंगी इस तरह की वीडियोस कि ठप्पे लग रहे हैं, और ठप्पे लगे हुए बैलेट पेपर फॉर्म 45 ऑलरेडी निकले हुए हैं जिनके ऊपर साइन हुए हैं सारों के। व्हाट इज गोइंग ऑन? क्यों नहीं देखा आपने इसको तफसीली? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए बात ये है कि जैसे कि आपने भी इब्तदाई में बात की, देखिए लोगों के पास फोरम्स मौजूद हैं, मगर मैंने कल जो देखा बाई इलेक्शंस में, लार्जली बाय पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स एक अनइवेंटफुल इलेक्शन रहा, लार्जली पीसफुल रहा। सबसे एक अफसोसनाक वाक़या वही हुआ जिसका जिक्र दानियाल साहब ने अभी किया, मोहम्मद यूसुफ जो हमारे कारकुन हैं, उनका कत्ल हुआ बाकायदा। तो अगर किसी को इस इलेक्शंस के अंदर किसी भी नाखुशगवार वाक़े की शिकायत होनी चाहिए, वो हमें होनी चाहिए। उसके अलावा आप देखें बहुत एक शोर मचा कल कि एक हल्के के अंदर जी पहले से फॉर्म 45 साइन करवा दिए, बाद में पता चला कि पीटीआई के अपने लोगों ने भी किए हुए थे, और वो बिल्कुल जिसने भी किया गलत किया, उसको नहीं पहले करवाने चाहिए, मगर उसने अक्रॉस द बोर्ड करवाए। इलेक्शन कमीशन का अमला है वो, उसको बेशक दे शुड टेक हिम टू टास्क। मगर इसके अलावा अगर आप देखें कल तो ड्यूरिंग पोलिंग, आफ्टर पोलिंग कोई मेजर शिकायत तो आप ये कह रहे हैं सेविंग ग्रेस ये है कि इलेक्शन पुरअमन हो जाए? नहीं, देखिए पुरअमन भी होए फ्रॉम क्या द fair फर्स्ट election इसका दूसरी saving grace नहीं बात होता किसी दूसरी बात election काशिफ साहब, फ्रॉम द फर्स्ट मोमेंट जब से नतायज आए अक्रॉस ऑल चैनल्स, वाज़े बरतरी पीएमएलएन फ्रॉम द फर्स्ट काउंट्स पीएमएलएन आगे नजर आई है, और आखिर तक आपने देखा कि कहीं ज्यादा अक्सरियत से कहीं थोड़ी कम से, मगर पीएमएलएन की फतह हर जगह पे हुई है। ग्रांटेड कि ये वो सीटें हैं जहाँ पे 8 तारीख को भी हमारी कामयाबी हुई थी, और ये लार्जली वो सीट्स हैं जो हमारी लीडरशिप ने वेकेट की हैं। एहसन इकबाल साहब ने वेकेट की, राना तनवीर ने की, शहबाज शरीफ साहब ने कसूर में की, इस तरह की ज़्यादातर सीट्स हैं। अवैस तगादी साहब ने डीजी खान में की। मगर अगर देखा जाए तो आप उसी हल्के के वोटर ने फिर से मुहर लगाई है कि हमारा एतमाद है इस जमात पे, पीएमएलएन पे, और हमारा एतमाद है इस कैंडिडेट के ऊपर। तो देखिए, तो अगर आपको इतना यकीन था कि आप ये इलेक्शन जीतेंगे, मैं एक लार्जर आर्गुमेंट है ना इसका, क्या जरूरत थी इंटरनेट बंद करने की? ये देखिए काशिफ साहब, जो क्यों इस तरह की खबरें आई कि ठप्पे लग रहे हैं या वीडियोस आ रही हैं? आई एम श्योर आपने भी देखी होंगी, हम भी सारे देख रहे थे। देखिए पोलिंग्स, देखिए आप फेयर इलेक्शन करा दे, मैं आपको- आपका केस तगड़ा होता 8 फरवरी का। अगर आप देखिए काशिफ साहब, फेयर इलेक्शन तो हुए हैं, अगर आप किसी के पास सबूत है तो वो सामने लाए ना। देखिए हर वक्त वावेला शोर मचाने से तो नहीं होता। आप सही कह रहे हैं। देखिए मेरी अर्ज सुने, देखिए मेरे पास बिल्कुल दानियाल साहब, ही हैज द राइट, ही शुड गो एंड फाइल अ पिटीशन इलेक्शन कमीशन में, किसी को कोई रोक नहीं रहा। मगर देखिए दूसरी बात ये भी सुन लीजिए काशिफ साहब, एक नेशनल असेंबली के इलेक्शन के अंदर कोई 300 से 400 पोलिंग स्टेशन होते हैं। कल मुल्क में 21 हल्कों में इलेक्शन हुए हैं, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के अंदर के इशूज आते हैं, बिल्कुल आते हैं, हर इलेक्शन में आते हैं। मगर अगर आप देखें तो कल के जो बाई इलेक्शंस हैं वो रिलेटिवली स्पीकिंग बाय आवर स्टैंडर्ड्स ओवर द पास्ट फ्यू इलेक्शन साइकिल्स वर द वन ऑफ द मोस्ट अनइवेंटफुल इलेक्शंस दैट वी हैव, जिसके अंदर पीटीआई के लोग भी कल आपको बताएं कोई मेजर कोई इन्होंने शोर शराबा मचाया कुछ भी नहीं। देखिए